اور الحمدللہ میری والدہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت خانوی سے براہ راست بیعت کرنے کا شرف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت مولانا تقی خان صاحب بھی فرماتے ہیں کہ میرے علم میں اب دنیا میں کوئی ایسا دور موجود نہیں ہے ان کے علاوہ کہ جس کو حضرت خانوی سے براہ راست بیعت ہونے کا شرف ہے. واقعی ایک اور شرف بھی والدہ کو حاصل ہے. یہ تو مجھے معلوم ہو کر بےحد مجھے خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے بنگلہ دیش میں کوئی بھی نہیں ہے. بہت تھے، اب کوئی بھی نہیں. ہندوستان میں ہونا بھی معلوم نہیں. تو یہ آپ کی والدہ محترمہ بھی شرف حاصل ہے، سن کے تو بےحد خوشی ہو رہی ہے مجھے. اور والدہ کو ایک اور شرف بھی حاصل ہے. ارے واہ واہ ایک واہ. سال حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عام معمول تو یہ تھا کہ خانقاہ میں تراویح حضرت خود پڑھاتے تھے عرصہ دراز سے. حضرت تو قاری تھے، بہت بڑے قاری تھے، حافظ قرآن تھے، قاری تھے. تو تراویح بھی خود سنانے کا معمول تھا. لیکن ایک سال طبیعت ناساز تھی، حضرت نے اعلان کروا دیا کہ میں اس سال تراویح نہیں پڑھوں گا. میری گھر میں تراویح، اور گھر میں حضرت نے 2-3 مخصوصین حضرات کو اپنے ساتھ رکھا اور گھر میں تراویح اس سال سنائی. اچھا. تو گھر کی خواتین کو جب یہ پتہ چلا کہ اس سال حضرت گھر میں تراویح سنائیں گے تو خواتین نے یہ اجازت دی کہ آگے والے کمرے میں آپ مرد کھڑے ہو جائیں، پیچھے والے کمرے میں ہم عورتیں کھڑی ہو جائیں. تو والدہ وہاں موجود تھی. اللہ اکبر. اس کا بھی سبب یہ بنا کہ شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرصہ دراز سے یہ معمول رہا کہ رمضان تھانہ بھون میں ہوا، شعبان سے ہی سب گھر بار کو لے کر سارا ساز و سامان لے کر تھانہ بھون تشریف لاتے تھے. اور بعض سالوں میں یہ بھی ہوا کہ گھر کرائے پہ لے لیا اور وہاں مقیم ہو گئے. اور کئی سالوں میں ایسا ہوا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوپر والا حصہ گھر کا، اوپر رہائش کے اوپر جو حصہ تھا وہ خالی کروا دیتے تھے اور حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی اعلی اولاد کے ساتھ وہاں ٹھہرتے. اللہ اکبر. تو والدہ کہتی ہیں کیا شرف تھا، کیا ساتھ، کیا تو والدہ نے ایک بات یہ بتائی کہ اوپر قیام کے دوران حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ بس یعنی اشاروں سے چلتے تھے، پیدا نہ ہو کہ نیچے جو ہے اگر آواز چلی گئی حضرت کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو کہہ رہے تھے کہ بالکل آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے چلتے تھے. اور بچوں کو بھی یہ تاکید تھی کہ کوئی بھاگے نہیں، کوئی دوڑے نہیں، ایسا نہ ہو کہ حضرت کو نیچے کوئی آواز چلی گئی اور حضرت کو کوئی تکلیف. یہاں تک خیال رکھتے. ادھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال تھا کہ گھر تنگ ہے، تو حضرت مفتی شفیع صاحب سے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ اپنی بڑی بچیوں کو نیچے بھیجیں جو حضرت کی جو ربیبہ تھی تو ان کے ساتھ وہ رہ جایا کریں. تو والدہ ان کے ساتھ رہتی تھی نیچے حضرت کے حصے میں. اور والدہ بتاتی ہیں کہ مجھے ابھی تک کانوں میں وہ آواز سحری کے وقت کہ بچیوں کو اٹھا دو، تو یعنی بچیوں کو سحری کے لیے اٹھا دو. تو والدہ کہتے ہیں حضرت کی آواز میرے کانوں میں اب تک پہنچتی. دنوں حضرت مفتی شفیع صاحب نے والدہ کو یہ تاکید کی کہ بڑی پیرانی صاحبہ سے کہہ کر حضرت سے بیعت کی درخواست کرو، حضرت سے بیعت ہونے کی درخواست کرو، بڑی پیرانی صاحبہ کو واسطہ بنا. تو والدہ حیران تھی کہ میں تو ابھی چھوٹی ہوں، تقریباً 10 سال کی عمر ہوگی، 8-10 سال کی عمر. تو بیعت تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں چھوٹے تو بچے تو بیعت نہیں ہوتے. تو سمجھی کہ والد صاحب یہ کس نے کہہ دیا تھا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب. نہیں، اچھا مفتی صاحب نے خود فرمایا تھا. خود فرمایا والدہ سے جی سمجھ گیا. ان کی بیٹی کہ بڑی پیرانی صاحبہ سے کہہ کر حضرت سے بیعت ہو. اللہ اکبر. واہ 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 ماشاء اللہ. تو حضرت والدہ نے پہلی دفعہ اس کو اہمیت نہیں دی اس بات کو کہ میں تو بچی ہے. اگلے دن مفتی صاحب نے پھر پوچھا کہ تم نے حضرت سے بیعت درخواست کی؟ نہیں. تو پھر جو ناراض ہوئی کہ میں نے تمہارے سے کہا تھا بیعت درخواست کرو، اب کرو جا کے. والدہ نے بڑی پیرانی صاحبہ سے درخواست کی کہ والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں. بڑی دوپہر کو جب حضرت تشریف لائے کھانے کے لیے گھر میں،
تو بڑی پیرانی صاحبہ نے کہا کہ مفتی صاحب کی بچی ہے اور وہ درخواست بیعت کر رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کھانے کے بعد دیکھیں. کھانے کے بعد پھر والدہ کو بلایا اور پوچھا کہ تمہیں پتہ بھی ہے بیعت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر یہ پوچھا واہ واہ یہ گڈے گڑیا کا کھیل تو نہیں سمجھو گی, گڈے گڑیا کا کھیل تو نہیں سمجھو گی. ایسا بڑی پیرانی صاحب کے ساتھ تھے تو وہ کان نکالی تھی, اب یہ بولو یہ جواب دو یہ جواب. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کہو کہ نہیں میں یہ نہیں سمجھا. اس کے بعد پھر فرمایا کہ جب بڑی ہو جاؤ گی تو پھر مجھے چھوڑ کے کسی اور سے بیعت ہو جاؤ گی. تو والدہ نے کہا کہ نہیں میں کسی اور سے بیعت نہیں, آپ سے ہی بیعت. اچھا یہاں تک اللہ. اس کے بعد پھر حضرت نے باقاعدہ وہ کوئی کپڑا پکڑوا کے اور جو ہے وہ بیعت کے الفاظ اپنے منہ سے بولے, والدہ سے والدہ نے دہرائے, وہ والدہ کو الفاظ بھی آتے اور اس طرح جو ہے بیعت کی تکمیل ہوئی. اور یاد ہے البتہ اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ کوئی بات پوچھنی ہو تو اپنے ابا سے پوچھ لینا, وہ بھی بڑے عالم. اپنے ابا کوئی بات پوچھنی اپنے ابا سے پوچھ لینا, وہ بھی بڑے عالم. سبحان اللہ. واہ حکیم امت کیسا فرمانا. انہی سالوں میں اللہ اکبر. والدہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت تھانوی کے پیچھے پورا قرآن شریف تراویح میں سنا. اللہ اکبر. یہ تو بھائی سبحان اللہ. اللہ اکبر ماشاء اللہ. یہ بہت ہی عظیم الشان بات. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے, بہت جزائے. واہ واہ. تو سعادتیں ملی ہوئی ہیں اور اس وقت والدہ چراغ شہری ہیں, ان کے لیے آپ دعا فرمائے گا. لیکن بہرحال ان کا وجود ہے وہ بہت غنیمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بڑی ولی اللہ خاتون ہے والدہ ہماری. اگر مفتی صاحب کی سب سے بڑی اولاد اچھا سب بہن بھائیوں سے بڑی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوہ سبحان اللہ. عجیب بات معلوم ہوئی. دل مست ہو گیا سن کر. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے, بہت عظیم شان جزائے خیر, اجر عظیم نام عظیم عطا فرمائے. بے حد دل مست ہو گیا. کیا ہے آپ نے تو بالکل مست کر دیا. واہ 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 سبحان اللہ. ایسی ایسی ماں کے آپ بیٹے ہیں بھائی. واہ واہ سبحان اللہ. واہ واہ. اللہ ان کی حیات میں خوب برکت ماں عافیت عطا فرمائے. حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے ہمدرد تھے. اور حضرت مولانا یاسین صاحب کو والدہ سے بہت تعلق تھا کیونکہ وہ بڑی اولاد تھی حضرت مفتی شفیع صاحب کی. تو پوتے پوتیوں میں سب سے بڑی تھیں تو والدہ سے بہت زیادہ تعلق بھی تھا, بہت زیادہ. ایک دفعہ حضرت دارالعلوم دیوبند سبق پڑھانے جا رہے تھے, والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے ضد کی میں بھی چلوں گی. چھوٹی بچی تھی تو ایک دن تیار ہو چلو آج تمہیں لے جاؤ. والدہ کو ہاتھ پکڑ کے سبق پڑھانے چلے گئے. تو والدہ بتاتی ہیں کہ وہاں کلاس میں ایک کھڑکی تھی تھوڑی سی اونچائی پر, تو مجھے لے جا کے وہاں کھڑکی میں بٹھا دیتے تھے اور خود سبق پڑھاتے رہتے تھے. تو میں وہاں بیٹھی ہوئی کھڑکی میں دیکھتی رہتی تھی. تو گئے اور جو ہے وہاں ان کو وہاں بٹھایا اور ایسا 2-3 دفعہ کیا والدہ کے ساتھ. ایک دن ہمارے ایسے صاحب نے ایسا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں دارالفتہ میں فتوے کا کام کرتے. تو ہمارے ایسے صاحب نے کہا کہ اپنے ابا کے پاس جاؤ گی؟ والدہ نے کہا کہ جاؤں گا. تو کسی طالب کے ساتھ کہا کہ بچی کو وہاں لے جاؤ مفتی شفیع صاحب کے پاس. دارالفتہ اوپر تھا. تو والدہ کہتی ہے کہ میں اس طالب کے ساتھ جب وہاں دارالفتہ میں داخل ہوئی تو مفتی صاحب
کے سامنے نشست تھی، ان کی نظر پڑ گئی، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے گھورا والدہ کو، یہاں کیوں آ گئے؟ بس جیسے انہوں نے گھورا تو والدہ کو تو بس رونا آ گیا، اور جو ہے وہ الٹے قدم واپس چلی گئی روتی ہوئی، اور مولانا یاسین صاحب جو پہنچ جب چھٹی ہو گئی گھر تشریف لے آئے، اور حضرت مفتی شفیع صاحب بھی گھر تشریف لائے، تو مولانا یاسین صاحب کہنے لگے کہ میں اس کو کتنی دفعہ اپنے ساتھ لے کر گیا، خوش خوش گئی خوش خوش آئی، آج ایک دفعہ تمہارے پاس بھیجا تھا اور تم نے رلا کے واپس بھیجا۔ کس قدر شفقت تھی، تعلق تھا اللہ ہے۔ سارے واقعات ان کو یاد ہے۔ اگر مولانا یاسین صاحب گھر پر بھی بعض طلبا کو کتابیں پڑھاتے، وہ چھوٹی کتابیں ہوتی تھی، تو جیسے اس میں حمد نامہ ہے اور جو ہے وہ قد نامہ ہے، حمد نامہ ہے، تو وہ بچے وہاں پر آ کر زور زور سے پڑھتے تھے، تو والدہ کو سن کے وہ سارے مضامین اور اشعار یاد ہو گئے۔ ابھی تک والدہ کو یاد، ابھی تک یاد ہے، ابھی تک مناجات مقبول کا جو منظوم ترجمہ ہے وہ والدہ کو ازبر یاد ہے، ساری وہ پڑھا، سارے اشعار یاد۔ ابھی بھی غنودگی کی کیفیت میں منہ پر وہ اشعار آ جاتے ہیں مناجات میں، وہ پڑھنے لگتے ہیں، اس سے آگے کیا ہے، پھر ہم مناجات دیکھ کر ایک شعر آگے کا بتاتے کچھ چل پڑتے پھر آگے پڑھتے سنا دیتے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور بہت مزہ آیا، واہ واہ، بہت نفع ہوا، نفع عظیم ہوا بھائی، واہ، مکمل لکھ لو اس کو اول تاخیر، اور اوپر رہنا گھر کے اوپر کے حصے میں رہنا، پھر تراویح میں شرکت، پھر بایت ہوتا، دادا کے ساتھ دارالعلوم جانا، اور والد صاحب کا رلانا، اور پھر اس پر حضرت یاسین صاحب رحمۃ اللہ کی طرف سے یہ دکھ کا اظہار، غم کا اظہار کرنا، یہ لکھ لو، بہت مزیدار واقعہ ہے، واہ واہ۔ اپنے والدہ کے حالات اب لکھ رہے ہیں؟ لکھے نہیں، یہ لکھنا ضروری ہے بالکل، یعنی ان کے تمام سارے حالات کے ساتھ مستقل ایک رسالہ بن جائے، یہ بہت زیادہ زبردست کام ہوگا۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ ضرور یہ کام ہو جائے، اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو ان کو آپ اس کام میں لگائیں، آپ تو بہت ہی زیادہ مشغول ہیں، گاہ ہوگا آپ سے سن کر یہ بھی لکھ لیں گے، مولانا جواد اشرف بھی لکھ لیں گے، یہ کام ہونا بہت ضروری ہے، اس سے نفع عظیم ہوگا، خاص طور خواتین کو جو ہے نا، اس دور پرفتن میں خواتین پر اس کا زبردست اثر ہوگا۔ میرا تو دل اتنا متاثر ہوا ہے، میں کیا کہوں، انوار معلوم ہوئے بھائی، انوار معلوم ہوئے، ان اولیاء اللہ عارفین کے حالات کے اندر ایک زبردست جاذبیت کی شان ہوتی ہے، جاذبیت ہر آپ کے ایک لفظ میں ایسی جاذبیت تھی کہ ہم حیران ہو رہے تھے، کتنا دل پر اثر ہو رہا تھا، ہزاروں بیان میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ خیر۔ میری درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے ان حالات کو یعنی محفوظ فرما لیں۔ والدہ سے سنی ہوئی باتیں ہیں جو ساری، جی یہی تو کتنی بڑی تربیت ہے، اللہ اکبر۔ والدہ بتاتی تھی کہ حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے یہاں بہت شفقت کرتے، اچھا رات کو سونے سے پہلے بچوں کو جیسے کہانی سناتے تو ایک کہانی بھی سناتے، اور وہ کہانی ہوتی تھی اپنی کہانی ہوتی تھی، اور خود بتاتے ہیں کہ اچھا اس میں جو نا اپنے جو واقعات جو شیخ کے پاس جاتے ہوئے راستے میں پیش آئے یا واپسی میں پیش آئے وہ مشکلات، اور ان کو ایک کہانی کا رنگ دے کر
جو ہے نا وہ ایک قصہ بنا کے بچوں کو سناتے تھے کہ ایک شخص تھا، اس کے ایک شیخ تھے، اس کے وہ بزرگ تھے اور وہ ان کے پاس جاتا تھا اور اس کو راستے میں یہ مشکل پیش آئی اور ایک دفعہ ایسا ہوا، پھر آخر وہ پوچھتے تھے کہ جانتی ہے وہ کون تھا؟ وہ تمہارا ابا تھا، وہ تمہارا ابا ہی تھا۔ اور عرصہ دراز سے حضرت مولانا یاسین صاحب کا یہ معمول تھا کہ شب جمعہ میں آخری گھنٹہ پڑھا کے دارالعلوم دیوبند سے وہی کلاس سے اٹھ کے سیدھے حضرت گنگوئی کے لیے گنگو روانہ ہو جاتے اور پیدل، کوئی سواری نہیں تھی، 20 میل دارالعلوم دیوبند سے گنگوئی کیا لوگوں نے جو لوگ وہاں جاتے ہیں لوگوں نے بتایا کہ 35 کلومیٹر کا فاصلہ، 20 میل، اچھا 20 میل ہے، 35 کلومیٹر 20 میل ہے، صحیح ہے۔ تو یہ فاصلہ وہ اکثر پیدل طے اور رات گئے وہاں پہنچتے تھے، رات وہاں قیام کیا، صبح حاضری دی، حضرت کے بعد جمعے تک خدمت میں حاضر رہے اور پھر جمعے کے بعد پھر واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ تو یہ عام معمول، اور راستے میں بسا اوقات بہت مشکلات بھی پیش آئی، وہ مشکلات والدہ سناتی ہیں۔ ایک دفعہ دلدل میں پھنس گئی اور ایسی دلدل خطرناک کہ جتنا نکلنے کی کوشش کرتے اور اندر، تو اس وقت تو وہ کہتے ہیں کہ بس کچھ کرامت سی کچھ اللہ تعالی نے ظاہر فرمائی، اور جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید حضرت خضر علیہ السلام تھے، ایک شخص آیا اور انہوں نے اس کو نکال کے باہر کھڑا کیا، ان کا یعنی اغلب گمان یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے میری جان بچائی، اس طرح میں پھنس گیا تھا۔ تو یہ قصہ سنا ہے۔ جو ہے وہ راستے میں امبیٹھا آتا ہے، امبیٹھا ایک جگہ، امبیٹھا، اچھا وہ لوگ مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمہ اللہ کا علاقہ ہے، تو وہ امبیٹھ ہوئی، امبیٹھے کے لوگ بھی مشہور تھے جی۔ زمانے میں۔ تو مولانا یاسین صاحب کو قید کر دیا کمرے میں قید کر دیا، امبیٹھا میں کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیں گے اور پھر رات بھی یہاں گزارنی ہوگی۔ حضرت نے بہت حضور کیا کہ میں اپنے شیخ کے پاس جا رہا ہوں، مجھے وہاں پہنچنا ضروری ہے اور میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، نہ کھانے کا انتظار کر سکتا ہوں نہ رات گزار سکتا ہوں، لیکن وہ تو بس انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہم آپ کو کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے، اور کمرہ بند کر کے تالے لگا کے اس طرح کے قصے وہ سنائے اللہ، بہت زبردست نفع ہوا، بہت نور معلوم ہو رہے، الحمدللہ بہت نور معلوم ہے، بہت زیادہ نفع، عظیم استاد نور ہے، واہ واہ سبحان۔ تو تمہارے یاسین صاحب رحمہ اللہ کے حالات کو محفوظ ہے کیا؟ جی، وہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے کچھ لکھے ہیں مختصر، بہت تفصیل سے نہیں، وہ رسالہ ہے کوئی یا کسی کتاب کا جز ہے؟ کسی کتاب کا جز ہے، لیکن اس میں یہ باتیں نہیں ہیں، یہ جو والدہ نے زبانی بات کی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ یہ آپ ہی کا کام ہے کہ آپ کسی بھی فرصت میں آپ 10 منٹ کا وقت نکال کے اگر آپ زبان سے کہتے جائیں گے، ٹیپ ہو جائے، ریکارڈنگ ہو جائے، تو یہ اس میں سے کمپوزنگ کر سکتے ہیں مولانا جواد اشرف صاحب، ہے نا؟ آپ جو ہے نا جب دل میں آئے 10 منٹ وقت نکال کے اگر آپ اس طرح سے آپ کہتے جا رہے ہیں، اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے سب کچھ، اور پھر بعد میں مولانا جواد اشرف اس پر کام کریں گے، اس طرح سے آسانی ہو جائے گی۔ بہت مزہ آیا، اور اس کے لیے عمدہ صورت یہ ہے، سب سے زیادہ انفع صورت اور اصل صورت یہ ہے کہ ایک دو آدمی کافی ہے، اور اگر زیادہ ہو تو اور بہتر ہے، وہ آپ کے سامنے ہو، کابو کو سنا رہے ہیں، اس میں وہ کیفیت پوری ہوگی، یعنی اس طرح سے جب آپ سناتے رہیں گے اس میں پوری کیفیت رہے گی اور مضمون زیادہ واضح ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس میں فائدہ زیادہ رہے گا۔
کیونکہ اس میں نفع ہی مطلوب ہے کہ امت کے لیے نافع بنے، ہے نا؟ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انشاءاللہ آپ کے ارشاد فرمانے کی برکت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ میری درخواست ہے، تہہ دل سے میری درخواست ہے، بہت زیادہ میرا تو جی آتا ہے کہ میں خود سنوں اور میں خود لکھتا جاؤں۔ بہت ہی زیادہ عظیم شان واقعات اور حالات، بے حد نافع۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کا تذکرہ خود فرماتے ہیں، انبیاء کرام کا اور اولیاء کرام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بندوں کو اللہ سے محبت کا راستہ ملے گا۔ یہ حالات سنتے سنتے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تذکرہ اکابر دن کا، اکابر کہاں سے کہتے ہیں؟ پورے قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے خود اکابر اولیاء اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے رہے، اولیاء اللہ کا بھی تذکرہ فرماتے رہے۔ ان کے حالات سن کے بندگی سیکھو، ہم سے محبت کرنا سیکھو۔ ایک خاص بات ہے، بہت خاص بات ہے۔ آپ حضرات کے خاندان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے، پوری دنیا میں جو ہے اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ بہت پورے خاندان پر اس طرح افضال الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنے کم ہے، اور یہ سب بڑوں کا فیض ہے، بڑوں کی برکات ہے الحمدللہ جو ہمیں مل رہی ہیں۔ آپ کو مزہ ہے؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ میں بڑوں کے سامنے تو بولنا سخت منع ہے، دل میں خیال آیا خاص کر یہ ماڈرن دور اور بڑوں کے ساتھ اختلاف ہے، نوکریاں، پڑھائی، تو جو کسی اللہ کے ولی کی بات کرتے ہیں تو خواتین کہتی ہیں تو مردوں کی بات۔ ہاں یہ خاص بات بتا رہے ہیں۔ جیسے رابعہ مسیح کا تھوڑا بہت بتاتے ہیں نا، جوش کتنا ہے خواتین، ہاں خواتین بتاتی ہیں بہت اس خاص دور بات۔ میں اتنا ادب اور اتنا سیکھنا اور ایسے اخلاق، اور اس سے کیا فرق ہوتا ہے؟ خواتین کے لیے زبردست نافع ہو گئی، بہت زبردست نافع۔ ایسے کھانا کھاتے تھے، ایسے حالات سنا رہے تھے کہ ہم تو کھانا کھائیں یا کیا کریں، آپ لوگ سنتے تو زبردست نفع ہوتا۔ ہم لوگوں کو تو اتنا نفع ہوا، دل نور سے بھر گیا ایک دفعہ۔ ان کی والدہ حیات ہیں۔ بنگلہ دیش میں تو حکیم الملک سے تعلق والا کوئی بھی انسان اب نہیں ہے، اور ہندوستان میں ہونا بھی معلوم نہیں، پورے پاکستان میں ہونا بھی معلوم نہیں۔ مولانا تقی اسماعیل صاحب دعوت برکات فرماتے ہیں کہ اب میرے علم میں کوئی نہیں ہے کہ حکیم الملک سے تعلق رکھنے والا دنیا میں کہیں زندہ ہے، لیکن ان کی والدہ زندہ ہے، حیات ہے، اور ان کی والدہ حکیم الملک سے بیعت تھی۔ ان کی والدہ اب بھی حیات ہے، الحمدللہ 100 سال سے زیادہ عمر ہے۔ حکیم الملک کے ہاتھ پہ بیعت تھی، 10 سال کی عمر میں بیعت تھی، حضرت تھانوی کے گھر پر بیعت تھی۔ حضرت تھانوی یعنی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ ہر رمضان مبارک میں وہ حضرت حکیم الملک کے یہاں اس میں قیام فرماتے تھے۔ حضرت حکیم الملک کے گھر کے اوپر جو اوپر کا حصہ اس میں مقیم ہوتے تھے آل ویال کے ساتھ۔ یہ ان کی والدہ اس وقت بچی تھی۔ اسی زمانے میں بڑی پیرانی صاحبہ کے واسطے سے بیعت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ان لوگوں کو اب وہ حالات واقعات سنتی رہتی، سنتے رہتی، اسی سنتے سنتے یہ سب بڑے ہوئے ہیں۔ تمام حالات یاد ہیں اور قلب سینے میں نقش ہے سب۔ آپ ضرور ہی اپنی والدہ کے حالات اس کو تحریر میں لائیں، یہ امت کے لیے زبردست نافع ثابت ہوگا انشاءاللہ، بڑا ذخیرہ ہوگا۔ ویسے تو حالات لکھتے ہیں لوگ، کہانیاں پڑھتے ہیں، لیکن اس میں جو بات ہے وہ بہت ہی اہم بات ہے، اس میں تاثیر عظیم ہے اور جاذبیت عظیمہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بچپن سے جو ہے یعنی چھوٹا سا یعنی کیا شرف حاصل ہے، دادا کے ساتھ دارالعلوم جانا آنا، دادا کے ساتھ ساتھ رہنا۔ دادا بھی تو اتنے بڑے عالم دین نائب رسول اور اتنے بڑے عارف بزرگ تھے، اکابر دین کے صحبت یافتہ تھے، ان کے انوار ان کے ساتھ تھے، ان انوار کے اندر ان کی زندگی تھی۔
کیسا شرف ہے، کیسی قسمت ہے. یہ حضرات تو اپنی دادی پر کتنے فدا ہے، خدا مار نا. دادی کی دعاؤں میں آپ لوگ پلے ہوئے ہیں. واہ واہ، دادی کے انوار میں الحمدللہ رب العالمین. دارالعلوم کا ماحول ہی عجیب ہے، نور ہی نور ہے پورا.